ایک مسلمان کو صحابہ کرام کے بارے میں، پھر اہل بیت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا بڑا پڑا آپ جانتے ہیں، ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ہم بیلنس کیسے برابر رکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بھی عزت و تکریم برابر کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں؟ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں حضرات۔ ایک طرف رافضیت ہے، ایک طرف خارجیت ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں اس قدر فتنے ہیں، تو اللہ نے تو پہلے ہی تصور دے دیا کہ جہاں ہم دودھ کو خالص دے رہے ہیں تو تمہیں بھی عقیدہ خالص رکھنا چاہیے۔ اس عقیدے کو خارجیت سے بھی بچاؤ، اور اس عقیدے کو رافضیت سے بھی بچاؤ۔ جب دودھ تم خالص بنتے ہو تو تمہاری دنیا محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری جو عقیدے کی قوت ہے یہ رافضیت اور خارجیت سے محفوظ ہوگی، تو اس قرآنک تصور سے خدا تمہاری دنیا بھی محفوظ فرما دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی نجات کے نور سے منور فرما۔ حضور شیخ العالم حضور قبلہ پیر علاؤ الدین شقیقی رحمۃ اللہ علیہ، اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا درس مثنوی شریف چلتا تھا اور لوگ اس کو بڑا پسند فرماتے تھے، تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی جو محبت تھی، تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں مراقبے کی حالت میں نے استغاثہ کیا اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو مخاطب کیا کہ میں مثنوی شروع کرنے لگا ہوں، 186 ممالک میں اس کا جو ہے درس سنا جائے گا، پسند کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے میری پشت پر ہاتھ نہ رکھا تو جو بھی بیان ہوگا غلط ہوا تو وہ بھی آپ کی طرف جائے گی بات، اور اگر اچھا ہوا تو وہ بھی آپ ہی کی طرف جائے گی۔ لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، تاکہ جس لطافت کے ساتھ اور جس اضافت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ نے مثنوی کو لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس چاشنیوں کے لیے اتنی روشنی مل جائے کہ سننے والے کے دل و روح کو وہ متاثر کر جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خواب میں آئے، سبحان اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مثنوی شروع کریں، اور جب بھی آپ کتاب کھولیں تو دائیں ہاتھ پر جو پہلا شعر ہوگا اس کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ایسے ایسے انوار آپ کے منہ سے نکلیں گے کہ مخلوق خدا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بیان کرنے والے آپ ہیں، اور اس کو سٹیج جو ہے وہ نور ٹی وی کا مل رہا۔ سبحان اللہ۔ پیر ڈاکو نہیں ہوتے، پیر ڈاکو نہیں ہوتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ڈاکوؤں نے پیروں کا لباس پہن لیا۔ اللہ، محدث اعظم پاکستان نے کتنی بڑی بات کی، کتنی بڑی بات۔ ابھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، یعنی آپ یوں سمجھنے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ لباس مردانہ نہیں ہے، وہ لباس کسی دلہن کا ہوتا ہے جو وہ پہن کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہماری عوام اس سے بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ دیکھیں تو یہ تو کھوتا کھانا اور دھوکہ کھانا دونوں برابر ہیں ایسے ہی۔ تو حضور شیخ العالم کا ایک خیال تھا کہ چکویلی میں بھی ایک اسپتال بنایا جائے، لیکن زندگی نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی تقریباً 6 کروڑ روپے لگا کے 50 بیڈ کا اسپتال جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ وہاں پر اس وقت ڈاکٹروں کی ایک ٹیم وہاں پر موجود ہے، اور الحمدللہ ہر طرح کی سہولت وہاں پہ بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ علاقہ بنیادی طور پر غریب علاقہ ہے، کسی کو ڈائلسس کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو 15 سے 16 ہزار لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم نے غریبوں کے لیے وہاں پر ڈائلسس جو ہے وہ فری کیا ہوا۔ یہ میڈیا کا دور ہے، اور حضور شیخ العالم اس میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ آپ نے اہل سنت و جماعت اور اہل اسلام کے لیے نور ٹی وی کے نام سے ایک خوبصورت چینل جو ہے وہ یو کے میں چل رہا ہے، برمنگم سے، اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ 186 ممالک میں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن وہ چلتا ہے، چل رہا تھا، اور بہت اچھا چلتا تھا اور چل رہا ہے، اور الحمدللہ جس قدر امکان ہے خیر اور صلاح کا، وہ سکرین جو ہے وہاں سے نور و نکھت اور اس کی خوشبو دل و روح میں اتر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نقیب الرحمان چشتی۔ نور میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر NM پوڈ کاسٹ کے عنوان سے ایک خوبصورت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ اس وقت آپ ہمیں یوٹیوب پر
اور فیس بک پر دیگر پیجز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک عظیم علمی اور روحانی شخصیت آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو کہ دین اسلام کی سربلندی اور اسلام کی حقیقی اور مثبت پیغام کو دنیا بھر میں عام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس وقت کئی تعلیمی ادارے، رفاہی، سماجی ہیں جن کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ جب بھی بات ہو عقیدہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بھی بات ہو عقیدہ تحفظ صحابہ و اہل بیت کی، تو یہ شخصیت ہمیں ہر میدان میں صف اول نظر آتی ہے۔ میری مراد آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، مرکز اسلام دربار عالیہ نیریاں شریف کے سجادہ نشین، چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی و چیئرمین محی الدین اسلامک میڈیکل کالج میرپور آزاد کشمیر، میرے ساتھ موجود ہیں جگر گوشِ حضور شیخ العالم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سلطان العارفین صدیقی نقشبندی الازہری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت فرمایا۔ حضرت گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، آپ کے جو ادارے ان کے متعلق ہم گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی، اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے اس چینل کا، آپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کے اس کارہائے نمایاں کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر دیکھنے اور سننے والے کو آپ کا مثبت پیغام بہت مثبت طریقے سے دل و روح تک اللہ پہنچائے اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ میری پیدائش 25 اگست 1973 کو پنچ آزاد کشمیر نیرین شیخ کی مقام پر۔ صحیح۔ اور پھر حضرت آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کن کن تعلیمی اداروں سے؟ پھر پی ایچ ڈی کا جو آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ اس کا جواب میں اختصار اور پیار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نیرین شیخ کے مضافات میں مرشد آباد ایک جگہ ہے، وہاں ایک اسکول ہے، تو میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ پھر میں راولپنڈی گرامر اسکول میں آیا، وہاں سے پھر میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میں نے 2 سال 3 سال لگائے، 4 سال غالباً یا 5 سال۔ وہاں سے پھر میں حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈیرہ شیخ، ان کے ادارے میں داخلے کا اعزاز ملا، وہاں تقریباً 9-10 سال لگائے۔ وہاں سے شہادت العالمیہ کی ڈگری حاصل کی۔ وہاں سے پھر میں عازم سفر ہوا، دنیا اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی جامعۃ الازہر، وہاں میرا ایڈمیشن ہوا، اور 2 سال اور کچھ مہینوں میں میں نے تخصص بالحدیث، اسپیشلائزیشن ان حدیث، وہ میں نے کمپلیٹ کیا، وہاں سے ڈگری حاصل کی۔ پھر میں واپس آیا تو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں میں نے ماسٹر کی ڈگری اسی شعبے میں حاصل کی، اصول الدین میں۔ وہاں سے پھر نمل یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں سے میں نے ایم فل کیا اسلامیات۔ ماشاء اللہ۔ اس ڈگری کے بعد پھر حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ہی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کریں۔ الحمدللہ کوئی 20-22 اسٹوڈنٹ تھے ہم، تو سب سے پہلے اسلامیات کا شعبہ جس میں پی ایچ ڈی کی کلاس کا آغاز ہوا، اور ہمارے استاد تھے مرحوم ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی صاحب۔ کلاس سٹارٹ ہوئی اور بڑے مایہ ناز اساتذہ کرام نے نیرین شیخ میں اسلامیات میں پی ایچ ڈی کلاس شروع کی، اور میں اس کا پہلا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کلاس ورک ہم نے مکمل کیا، پھر کمپریہنسو کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسی دوران حضور شیخ العالم کا وصال ہو گیا، اور میرے کندھوں پر دربار شریف کا، یونیورسٹی کا، کیونکہ ساری ذمہ داری آپ پہ آ گئی۔ جی جی۔ تعلیم کے دوران ہی حضور شیخ العالم نے مجھے پرو وائس چانسلر، اور پھر آگے چلتے چلتے مجھے پرو چانسلر کا
جو عہدہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی مجھے عنایت فرما دیا تھا، اور اس عہدے سے میں مستفید بھی ہوتا رہا اور اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا رہا۔ تو پی ایچ ڈی کا سلسلہ جاری ہے، مصروفیات میری بہت زیادہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق بخشی مجھے، تو انشاءاللہ جلد یہ ڈگری بھی حاصل ہو جائے گی۔ حضور گفتگو کو آگے تھوڑا بڑھاتے ہیں، مشائخ نعریہ شریف کے متعلق بتائیں تھوڑی سی تاریخ۔ یہ شروع سے آزاد کشمیر میں ہی آباد تھے یا ہجرت کر کر کسی جگہ سے پھر کشمیر میں تشریف لائے؟ میرے دادا جان غوث زماں حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تجارت کی غرض سے 1912 13 14 اس طرح کی جو ہمیں آثار ملے ہیں، یہ آپ آئے اور تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے دوران پھر مورشی بہادری ہوئی، پھر وہاں سے خلافت ملی، نیابت ملی، پھر نہری شیف جو اس وقت ہم وہاں پر فروکش ہیں، اسی کو ہی مرکز فیض اور مرکز رشد و ہدایت بنایا گیا۔ تو افغانستان غزنی سے چلے ہمارے بزرگ وہاں سے آئے تھے یہاں، اور پھر جب خدمات اور خلافت کا سلسلہ ملا، پھر ان کو افغانستان جانے کا دوبارہ موقع نہیں ملا۔ حضرت قبلہ عالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ کی بڑی خدمات، آپ کا ایک بڑا نام ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لاکھوں مریدین آپ کے محبین چاہنے والے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے چند ان بڑے مشائخ میں قبلہ کا شمار کہ جن کے لاکھوں مریدین اور ان کو سننے والے، ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، اور جو انہوں نے ایک عظیم مشن لے کر چلتے رہے، دینی خدمات سر انجام دیتے رہے، تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ حضور شیخ العالم نے ابتدائی عمر میں ہی تعلیم حاصل کرنا شروع فرمائی، اور آپ ظاہری اور باطنی تربیت تو میرے دادا جان حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی روحانی جو آپ کے انداز سے، اس انداز سے ہی ان کو پرواز کرنا سکھایا ہے۔ تو جو ظاہری علوم تھے وہ نہری شیف کے قرب میں ایک اسکول ہے، وہاں اپنے تعلیم حاصل فرمائی، وہاں سے پھر ہزرو، فیصل آباد، جہاں جہاں کوئی ماہر سبجیکٹ کا کوئی ماہر ہوتا تو آپ تشریف لے جاتے اور اس کتاب سے بہرہ مند ہو جاتے۔ آپ کو تدریس سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے حضور شیخ العالم بڑے صاحب کی عالم اگر یہ مسند ارشاد کی ذمہ داریاں نہ دیتے تو میں تدریس کا بڑا شوق رکھتا تھا کہ میں پڑھاؤں اور ایک ٹیم خوبصورت جو خدمات سر انجام دے سکیں ان کو تیار کروں، لیکن جب میرے کندھوں پر سجادہ نشینی کی ذمہ داریاں آئیں تو پھر وہ مجھ سے رہ گیا، اور پھر آستانے کی جو خدمات ہیں وہ میں سر انجام دیتا رہا۔ اس دوران چونکہ آپ کے دل میں ایک چاہت تھی کہ آستانے کے سائے میں اور اس انوار میں اور اس جلوس میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو مخلوق خدا کے لیے انتہائی مفید ہو، تو آپ نے دو چیزوں کو اختیار فرمایا کہ ایک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا بہت بڑا ادارہ یہاں نہری شیف کی فضاؤں میں اور اس آسمان کے نیچے اور اس زمین پر ایک خوبصورت یونیورسٹی ہو، ماشاء اللہ۔ اور پھر صحت پر آپ نے توجہ دی، کیونکہ ہے کہ العقل و سلیم کی جسم سلیم، جی تو عقل کا بھی اور جسم سلیم کا بھی، عقل بھی سلیم جی اور جسم بھی سلیم۔ عقل سلیم کا تذکرہ حدیث پاک میں ملتا ہے، جسم سلیم کا تذکرہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے۔ تو عقل کو سلامت کرنے کے لیے اور جسم کو سلامت رکھنے کے لیے علم کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ سارے احباب جانتے ہیں حضور شیخ العالم نے شبانہ روز کوششوں کے نتیجے میں ایک درویشی کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے محی الدین اسلامی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ اس کو عملی بنایا اور اس کا ایکٹ منظور کروایا اسمبلی سے۔ پھر ضرورت تھی ایک میڈیکل کالج کی پورے آزاد کشمیر میں، حالانکہ حکومتیں وہاں پر برسر اقتدار رہتی ہیں لیکن وہ نہ بنا سکیں،
لیکن حضور شیخ العالم نے ایک خوبصورت میڈیکل کالج بنایا اور پھر اس کے نتیجے میں گورنمنٹ نے مزید 3 کالج تعمیر کیے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے جی جی اور حضور شیخ العالم اس میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھے. آپ نے اہل سنت و جماعت اور اہل اسلام کے لیے نور ٹی وی کے نام سے ایک خوبصورت چینل جو ہے وہ جی یو کے میں جو چل یو کے میں چل رہا ہے برمنگم سے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ 186 ممالک میں وداؤٹ اینی ریسٹرکشن وہ چلتا ہے. ماشاء اللہ چل رہا تھا اور بہت اچھا چلتا تھا اور چل رہا ہے. چل رہا ہے. اور الحمدللہ جس قدر امکان ہے خیر اور صلاح کا، وہ سکرین جو ہے وہاں سے نور و نکھت اور اس کی خوشبو دل و روح میں اتر رہی ہے. حضور شیخ العالم حضور قبلہ پیر علاؤدین شقیقی رحمۃ اللہ علیہ اے آر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا درس مثنوی شریف چلتا تھا اور لوگ اس کو بڑا پسند فرماتے تھے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی جو محبت تھی تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو فرمائیں. کیو ٹی وی والے، اے آر وائی والے، یہ 3 بھائی ہیں جو دبئی میں ہوتے ہیں. ان کے بڑے جو ہیں وہ حاجی عبدالرزاق صاحب مرحوم تھے. جی جی یہ تینوں بھائی جو ہے وہ حضور شیخ العالم کے مرید ہیں. ماشاء اللہ. یہ دبئی میں تینوں بیعت ہوئے تھے اور کیو ٹی وی کے جو مالک ہیں وہ حاجی عبدالرؤف صاحب ہیں. جی جی کیونکہ ان کی ارادت بڑی پکی اور بڑی سچی، انہوں نے بڑی خدمت بھی کی اور بڑے اخلاص کے ساتھ چلے ہیں. ان کا بہت بڑا سونے کا کاروبار ہے. جی لیکن ان کے دل پر حضور شیخ العالم کی روحانیت کی جو نظر پڑی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ وہ وجود ہے جس سے ہمیں دنیا سے، قبر اور قبر سے جنت تک کا جو راستہ ہے وہ ان کی تعلیمات اور ان کی تزکیات سے ہمیں وہ روشن اور منور نظر آ سکتا ہے. تو وہ بھی بیعت ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. کیو ٹی وی وہ بھی ہمارا اپنا ٹی وی جی 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 یس. بڑے ہمارے چاہنے والے ٹی وی کو دیکھتے ہیں. تو وہ حضرت صاحب کے پاس آئے کہ ہم بھی اپنے سکرین سے، کیو ٹی وی کے اسٹیج سے مثنوی کے جو آپ کے دروس ہیں وہ چلانا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں تک آپ کا پیغام محبت پہنچے. تو الحمدللہ چل رہا ہے. چل رہا ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کا بڑا قلبی تعلق ہے، بڑا روحانی تعلق ہے اور وہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں. اور جب آپ نے نور ٹی وی کا قیام عمل میں لائے تو علماء کو بلایا جنہوں نے فقہ پہ کام کیا، جنہوں نے شریعت پہ کام کیا، فیضان شریعت اور احکام شریعت. اس کے علاوہ ترجمہ و تفسیر اور احادیث پر، نعت خوانی پر تحقیقی بیانات کے لیے آپ نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو آپ نے علماء کی موجودگی میں سب کو ارشاد فرمایا کہ تصوف کا عنوان رہ گیا ہے، تو اگر تصوف کے عنوان پر مثنوی کے دروس چلائے جائیں تو یہ لوگوں کے لیے بڑا ایک خوبصورت فیض ہوگا. جی جی بالکل تو آپ میں سے کوئی اس کو قبول کریں اور اس پہ کام شروع کر دیں. صحیح. لیکن کسی نے بھی حامی نہیں بھری. برطانیہ برمنگم میں اچھا. بہت بڑا ہجوم تھا علماء کا، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہجوم نہیں تھا، نجوم تھا وہ. جی جی تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری. تو ایک نے کہا کہ یہ تو بڑا خشک مضمون ہے مثنوی، یہ کون سنے گا، کون پڑھے گا اور کس طرح بیان ہوگا. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلیں اگر یہ آپ کے نزدیک خشک ہے تو ہم اس کو خشکی میں اس کو تری کے ساتھ بیان کریں اور بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کریں گے. آپ کے تقریباً 250 سے لے کر 300 تک مثنوی کے دروس ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مراقبے کی حالت میں نے استغاثہ کیا اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو مخاطب کیا کہ میں مثنوی شروع کرنے لگا ہوں. 186 ممالک میں اس کا جو ہے درس سنا جائے گا، جی جی پسند کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے میری پشت پر ہاتھ نہ رکھا تو جو بھی بیان ہوگا غلط ہوا تو وہ بھی آپ کی طرف جائے گی بات، اور اگر اچھا ہوا تو وہ بھی آپ ہی کی طرف جائے گی. لہذا میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں تاکہ جس لطافت کے ساتھ اور جس اضافت کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ آپ نے مثنوی کو لکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس چاشنیوں کے لیے اتنی روشنی مل جائے کہ سننے والے کے دل و روح کو وہ متاثر کر جائے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ اسی رات مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے خواب میں آئے. سبحان تو اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ مثنوی شروع کریں. اور
جب بھی آپ کتاب کھولیں تو دائیں ہاتھ پر جو پہلا شعر ہوگا اس کو آپ ترنم کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ ایسے ایسے انوار آپ کے منہ سے نکلیں گے کہ مخلوق خدا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ بیان کرنے والے آپ ہیں، اور اس کو سٹیج جو ہے وہ نور ٹی وی کا مل رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا بڑا احسان رہا، آپ نے 300 کے قریب دروس عطا فرمائے، اور اس درس کو سننے والے ایسے ایسے لوگ تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ ہمارے کشمیر کے سابق صدر ہیں سردار مسعود صاحب، جی جی آج کل وہ امریکہ میں ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے۔ صحیح ہو۔ تو میری ان کی دو بدو ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ پیر صاحب سے میری ملاقات تو نہیں ہے، لیکن میں تھائی لینڈ میں تھا کہ جب بھی پیر صاحب کا درس چلتا تھا مثنوی کا، تو ہم صوفے پہ تو عام بیٹھتے تھے، جی جی لیکن درس مثنوی سننے کے لیے ہم صوفے پہ نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ہم نیچے چادر قالین بچھا کے ادب کا جام پی کے تو ہم ساری فیملی نیچے بیٹھ کے تو شیخ العالم کا درس سنتے تھے۔ وہ درس کیا تھا؟ وہ دل کے تار چھڑنے کا ایک بہانہ تھا، اور اس درس سے جو ہمیں رہنمائی اور پشت پناہی ملی، ہمارے دلوں اور روح اور دماغ کو جو سکون ملتا تھا نا، آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کی گفتگو گویا کے درس مثنوی وہ گفتگو بھی تھی، وہ جستجو بھی تھی۔ بے شک وہ تو جستجو سے گفتگو، اور گفتگو سے قلوب و اذہان کو متاثر کرنا، بے یہ اللہ پاک نے انہیں ایسی تاثیر عطا فرمائی تھی کہ جو بھی سنتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتا تھا۔ بے شک۔ حضور گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ اس وقت پاکستان میں کافی تعلیمی ادارے آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں، کتنے چل رہے ہیں پاکستان میں، کتنے ہیں، اور بیرون ملک آپ کی سرپرستی میں اس وقت کتنے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں؟ بیرون ملک بھی دو ایک ادارے ہیں ہمارے، اچھا اور یہاں پاکستان میں تقریباً 40 سے 45 ادارے جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اس میں جو میجر ہمارے پروجیکٹس ہیں، وہ ایک تو یونیورسٹی ہے جس میں 8 ڈسپلن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری وہاں فراہم کی جا رہی ہے، ماشاء اور 11 ڈسپلن میں ایم فل کی کلاسز ہیں جو ہم یہ ڈسپلن وہاں پہ پیش کر رہے ہیں۔ اور میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ کالج آف درس نظامی، جس میں 100 سے زائد بچے اور 250 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ بھی دیگر وجات ہماری یونیورسٹی میں موجود ہیں، صحیح سے۔ اور تقریباً 1800 سے 2000 تک ہمارے پاس بچے بچیاں وہاں یونیورسٹی نہری شپ میں زیر تعلیم ہیں۔ اور حضور تعلیمی اداروں کا آپ نے ذکر فرمایا، آپ کے ٹرسٹ بھی ہے جس کے آپ چیئرمین بھی ہیں، تو اس وقت میرپور میں ٹیچنگ ہاسپٹل جو آپ کا 520 بیڈ پر مشتمل آپ نے بنایا، اور اس کے بعد شیخ العالم ہاسپٹل جو آپ نے چک بیلی میں قائم کیا، تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیے۔ جو آپ غریب عوام کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں پر علاج ہو رہا ہے، ڈیلائسس ہو رہے ہیں، کینسر کے مریضوں کا بھی وہاں پر ایک علاج ہوا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی یہ بڑا فرمائیں۔ اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ حضور شیخ العالم بڑا درد لے کر اٹھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس درد کو لوگوں کے علاج کا ذریعہ بنایا، تعلیم کا ذریعہ بنایا، روشنی کا ذریعہ بنایا۔ کشمیر میں کہیں بھی میڈیکل کالج نہیں، اچھا، جب سے کشمیر آزاد ہوا ہے، لیکن اس کو میڈیکل کالج نہ مل سکا۔ گورنمنٹ گورنمنٹ کا کالج بھی نہیں تھا مطلب؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا میڈیکل کے لیے کوٹا لینا پڑتا تھا ہمارے کشمیریوں کو، تو کوئی کہاں جاتا تھا، کوئی کہاں جاتا تھا۔ تو تقریباً کوئی یہ 90s کی بات ہے کہ حضور شیخ العالم نے جہاں اس وقت میڈیکل کالج موجود ہے 50 سے 60 کنال زمین خریدی آپ نے، تو کسی نے پوچھا اس جنگل میں جہاں جنات ہیں، جہاں سانپ ہیں، جہاں جنگلی جانور ہیں، اس زمین کو کیا کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں سے مجھے علم کی بڑی زبردست خوشبو محسوس ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر علم کا جو ہے نا وہ ایک شہر آباد ہوگا۔ تو کسی صاحب حضور شیخ العالم نے وہاں پر کام سٹارٹ کیا اور میڈیکل کالج بنایا، اور اس میڈیکل کالج کے ساتھ پھر ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کی ضرورت تھی۔ 250 بیڈ کا ہاسپٹل حضور شیخ العالم نے بنوایا، اور اس کالج کے تحت فارماسیوٹیکل کالج بنا، اور پھر اس کے ساتھ ڈی پی ٹی کا کالج بنا، پھر نرسنگ کا کالج بنا،
اور ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی جو میڈیکل کالج میں یہ لازمہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس وقت پانچ کالجز ہیں جو لبا لب بھرے ہوئے جا رہے ہیں، اور حضور شیخ العالم کی نگاہ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ داخلے سے رہ جاتے ہیں. پھر جو یہ ہاسپٹل بنا، یہ 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اس ہاسپٹل میں روزانہ 200 250 300 400 تک بھی عدد گیا ہے. ان تمام کا جو ہے الحمدللہ فری علاج ہوتا ہے، اور میڈیسن وہاں سے ان کو خریدنی پڑتی ہیں، لیکن علاج یہ ان کا فری ہوتا ہے. اور بہت اس میں ایڈ کروں گا کہ 14 سے 15 آپریشن، یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ لائن لگی ہوتی ہے، اور 14 سے 15 آپریشن جو ہیں وہ روز ہوتے ہیں وہاں. اور اس میں بڑا نامنل سا خرچ جو واپس مریض ہی پر لگایا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے. مثلا اگر 1.5 لاکھ کا آپریشن ہے تو وہ 25 سے 30 ہزار کے دائیں بائیں وہ جو عام اسپتالوں میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آپریشن 1.5 سے 2 لاکھ کا ہو رہا ہے، تو وہ آپ 25 سے 30 ہزار میں. اچھا وہ بھی جو اس کے آپریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ وہ انہی سے خریدوائی جاتی ہے، اور اس مریض پہ ہی لگتی صحیح صحیح. ہے. سو ہاسپٹل ان کو فری جو سہولت ہے وہ ان کو بہم پہنچاتا ہے. اور یہی سہولیات جو چک بیلی میں آپ کو ہاسپٹل شیخ العالم ہاسپٹل کے نام سے جو ہے وہاں بھی یہی سہولیات ہیں. ہاں، میں عرض کرتا ہوں چکبیلی، کیونکہ اس کی مضافات تقریباً 80 سے 90 ہزار کی آبادی ہے، جی جی جی. تو ان کو آپریشن کے لیے اور ان کو ڈائلسس کے لیے پنڈی کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور یہاں ان کو راستے کا کرایہ، پھر یہاں کھانا پینا قیام وغیرہ، یہ سارے معاملات اور ان ڈیفیکلٹیز ہارڈ شپ سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. جی تو حضور شیخ العالم کا ایک خیال تھا کہ چکبیلی میں بھی ایک اسپتال بنایا جائے، لیکن زندگی نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی. تو میرے پاس جو جمع پونجی تھی تقریباً 6 کروڑ روپے لگا کے 50 بیڈ کا اسپتال جو ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو چکا ہے. وہاں پر اس وقت ڈاکٹروں کی ایک ٹیم وہاں پر موجود ہے، اور الحمدللہ ہر طرح کی سہولت وہاں پہ بہم پہنچائی جا رہی ہے. وہ علاقہ بنیادی طور پر غریب علاقہ ہے. کسی کو ڈائلسس کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو 15 سے 16 ہزار لیے جاتے ہیں. دیکھو ہم نے غریبوں کے لیے وہاں پر ڈائلسس جو ہے وہ فری کیا ہوا ہے. حضور تھوڑا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، آپ تو جس طرح گفتگو فرما رہے ہیں لاکھوں مریدین ہیں قبلہ حضور شیخ العالم کی بھی، آپ کے بھی، دنیا بھر میں. لیکن آج کل کوئی کنسیپٹ ایسا ہو چکا ہے، پھر اس بہروپیہ ٹائپ لوگ آ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، کرتے ہیں ایسے کچھ کام کرتے ہیں جس سے جو صحیح لوگ ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ اصلی اور نقلی کی پہچان کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں. یہ بہت بنیادی اور بڑا برننگ ایشو ہے یہ، جی اور بہت اچھا سوال اٹھایا آپ نے. اصل بات یہ ہے محترم چشتی صاحب کہ بنیادی چیز شریعت ہے، جی اور شریعت مستفاد ہے، مستخرج ہے قرآن و حدیث سے. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال اور آپ کے احوال، ان تینوں چیزوں کا مجموعہ جو ہے وہ شریعت کہلاتا ہے. ابتدا میں ان طرق کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا دین اسلام اور شریعت اور وہ جو حقیقت ہے جو انسان دل میں اطمینان قلب و روح محسوس کرتا تھا نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جب یہ آخری جس کی مقارنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ساتھ مخصوص فرمائی، اس وقت تک ان طرق کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو اسلامی حدود کو وسعت ملی، اور پیسہ درم دنانیر اور سیم و زر سونا چاندی یہ جب اسلامی مملکت میں داخل ہونے لگے تو اس طرف لوگوں کا رجحان بڑھنے لگا، اور وہ جو شریعت پر استمساک ہوتا تھا جی اور اس پر عمل درآمد کی جو قوت انسان کے اندر ہر وقت متحرک ہوتی تھی، جب اس میں کمزوری آنا شروع ہوئی تو صاف ظاہر ہے انسان کے وجود پر ایک ترازو ہے. تو اصول تو یہ ہے کہ ایک ترازو پر دنیا کو رکھو، دوسرے پہ دین کو رکھو، اور ان کو برابر بیلنس طریقے سے رکھو، یہی شریعت ہے. لیکن جب وہ دنیا غالب آنا شروع ہو گئی تو دین کمزور ہونا شروع ہو گیا، تو پھر ایسی خانقاہیں، ایسے وجود اللہ کی جانب سے متعین ہوئے، اور وہ اللہ کی خاص عنایات کا نور لے کے
دنیا میں پیدا ہوئیں اور انہوں نے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی رغبت کم کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقے مختص کیے، وظائف مختص کیے، کچھ پابندیاں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہیں اس کو اختیار کیا، تو پھر وہ ترک چلنے لگے اور اس کا فیض بھی الحمدللہ عام ہونے لگا۔ آپ یہ بر صغیر کو دیکھ لیں، یہ فیضان ہے ہی اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ جس کے نتیجے میں بر صغیر میں اسلام پہنچا اور مسلمانوں کا وجود قائم ہوا، اور پھر یہاں نور اسلام، نور طریقت و شریعت جو ہے اس سے اندھیرے دور ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن جس بات کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے، اور سوال بھی بڑا حق سوال ہے، اور اس طرف میں سننے والوں کی توجہ چاہوں گا کہ دن اور رات ہر شے، کل شیء یعرف بازدادہا، ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر اجالا ہے، اگر 24 گھنٹے ہی اجالا ہوتا تو اجالے کی اتنی اہمیت نہ رہتی، لیکن اجالے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رات اور اندھیرے کا وجود بھی قائم کیا ہے کہ جب اندھیرا ہو تو اجالے کی اہمیت پیش نظر رہے۔ اسی طرح ایک ایڈیم کے طور پر ایک بات مشہور ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ سچ کے سہارے چلتا ہے۔ بے شک بے یہ جو آپ کو بہروپیے نظر آتے ہیں، یہ جھوٹ کا وجود ہے، بے شک بے یہ مکاری کا وجود ہے، یہ شیطانی ہتھ کنڈوں کا نام ہے، یہ نفس پرستی کا نظام ہے۔ تو نفس پرستی تو دنیا پرستی، نفس پرستی تو یہ موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور مہم اور اہم اور مؤثر ترین کوئی طریقہ نہیں جس سے ہم جلب زر کر سکیں اور دولت اور جائیداد بنا سکیں، تو انہوں نے صوفیاء کا لباس پہنا اور اس لباس میں لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں میں ایک بڑی خوبصورت بات جو حضور شیخ العالم کی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پورے سوال کا ایک خوبصورت جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی عالم دین نے سوال کیا کہ پنجابی میں کہ جی ہن تے پیر بھی ڈاکو بن گئے۔ آپ چونکہ بڑی کمال کی شخصیت، جی جی بڑی نظر تھی آپ بڑی کی، نظر سے بڑی نظر تھی، آپ نے فرمایا نہیں، پیر ڈاکو نہیں ہوتے، پیر ڈاکو نہیں ہوتے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ڈاکوؤں نے پیروں کا لباس پہن لیا۔ اللہ محدث اعظم پاکستان نے کتنی بڑی بات کی، کتنی بڑی! بڑی بات تو اب تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ڈاکو سے کیسے بچیں۔ فرمایا حقیقت کا انکار نہیں کر سکتے، بے شک ہم سچ کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن سچ کے سہارے جو جھوٹ چلتا ہے اس سے بچنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ بے شک بے اور اس کے لیے شریعت نے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دے کے رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی شریعت پر پورا ہے، جو شریعت پر عمل درآمد کرتا ہے اور اس کا سلسلہ بھی ہو، اور وہ متقی بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، وہ پرہیزگار بھی ہو، وہ شب زندہ دار بھی ہو، اور اس کا چہرہ بھی بتاتا ہو، جی 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 تو پھر وہ شیطان کا مورا نہیں ہوتا، وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پریچر ہوتا ہے اور اس کو آگے کی فیض کو تقسیم کرتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جی جی جنہوں نے وہ زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، یس یعنی یہ آپ یوں سمجھنے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ وہ لباس مردانہ نہیں ہے، وہ لباس کسی دلہن کا ہوتا ہے جو وہ پہن کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ہماری عوام اس سے بھی دھوکہ کھا جاتی ہے۔ دیکھیں تو یہ تو کھوتا کھانا اور دھوکہ کھانا دونوں برابر ہیں، برابر ہے ایسی ہی اس لیے میں اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را ایسے بہروپیوں سے بچیں، ایسے دھوکہ دینے والوں سے بچیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنے عقیدے کو بچائیں، کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے، جو درویش ہوتا ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو قرآن کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف ہو، جو اہل بیت کی محبت کے خلاف ہو، وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتے۔ ہمیشہ جو درویش کامل ہوتے ہیں، جو صوفی کامل ہوتے ہیں، جو پیر کامل ہوتے ہیں، ان کی کاملیت ہوتی ہی ایسی ہے کہ اس وجود سے لے کے وجود مصطفی تک سارا سلسلہ موصول ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اور صوفی کے زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ فیض نبوت ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام کی عظمت کا ثبوت ہوتا ہے۔ لہٰذا آج معاشرے میں
جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہیں تو صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی، کہیں اہل بیت کی گستاخی ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شریعت کا فیض نہیں ملا ہے، انہوں نے اپنی طریقت خود متعین کی ہے، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا حضرت، آپ نے گفتگو فرمائی صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، تو ایک مسلمان کو صحابہ کرام کے بارے میں، پھر اہل بیت کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا بڑا پڑا، آپ جانتے ہیں، ہمیں کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، تو یہ ہم بیلنس کیسے برابر رکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بھی عزت تکریم برابر کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں؟ تو اس حوالے سے ذرا گفتگو فرمائیں۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب قرآنک ورسز آیت قرآنی سے دینا چاہوں گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اس کے اندر دودھ کا نظام موجود ہے۔ جی 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 اللہ فرماتا ہے من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تھوڑی سی توجہ میں آپ تمام کی، اور خصوصاً جو اس وقت اس خوبصورت یوٹیوب کے چینل پر اور فیس بک پر براہ راست دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اہل بیت ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کے متعلق قرآن نے ہمیں ایک بیلنس تصور دیا ہے۔ جیسے یہ آپ کے شولڈرز ہیں، اگر یہ ایک طرف جھک جائے تو چلتا ہوا انسان اچھا نظر نہیں آتا، ایک طرف جھکے تو بھی اچھا نظر نہیں آتا، دوسری طرف یہ کندھے جھک جائیں تو بھی اچھا نظر نہیں آتا۔ تو یہ اچھا کیسے نظر آئے گا جب یہ کندھے دونوں برابر ہوں اور انسان چلے؟ تو اللہ نے جو اس کو حسن و جمال دے رکھا ہے، وہ اس حرکات سے، سکنات سے وہ ظاہر اور مترشح ہوتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ انسان اس پرفتن دور میں کیسے اپنے عقیدے کو سلامت رکھے۔ تو میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے کہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دیکھیں اس مادہ جانوروں میں دودھ جو ہے وہ نکلتا ہے، اور قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دودھ ہے، اس کی فیکٹری آج تک سائنسدانوں نے اس کو تحقیق کر کے نتیجے پر نہیں پہنچے کہ یہ دودھ نکلتا کہاں ہے، یہ فیکٹری کہاں ہے، یہ چشمہ کہاں ہے جہاں سے یہ دودھ نکلتا ہے۔ وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہیں، کچھ قدرتوں کو راز بنا کے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے دوستوں کو، انبیاء کو بتا دیتا ہے حضرات۔ تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جہاں سے دودھ نکلتا ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر ہے۔ کسی صاحب آپ جو جاؤں گے، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، تو یہ خالص کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے کہ یہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو نہ گوبر اس خون میں شامل ہوتا ہے، نہ خون اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، اگر کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، یا اشارے کے طور پہ کہوں گا کسی مکاری کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز شامل ہو جائے، تو وہ دودھ قابل استعمال اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص کس بنا پر؟ کہ نہ اس میں گوبر، نہ شائبہ گوبر، نہ خون، نہ شائبہ خون، کیونکہ خون کی رنگت ہے، اس کی اپنی اسمیل ہے، گوبر کی رنگت ہے، اس کی اپنی اسمیل ہے۔ فرمایا یہ میری قدرت ہے کہ میں دودھ کو ان چیزوں سے بچا کے خالص دے رہا ہوں، سائغا للشاربین، جب پینے والے اس کو پئیں گے تو ان کے مشام جاں کو ایک خوبصورت بہار جیسی کیفیت میسر آئے گی، جو طاقت کا بھی باعث۔ دودھ طاقت ہے، دودھ زندگی ہے۔ تو فرمایا ہم اس کو دائیں اور بائیں سے بچا کے رکھتے ہیں تاکہ زندگی کامل ہو، زندگی خالص ہو۔ حضرات، ایک طرف رافضیت ہے، ایک طرف خارجیت ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں اس قدر فتنے ہیں، اس قدر فتنے ہیں، تو اللہ نے تو پہلے ہی تصور دے دیا کہ جہاں ہم دودھ کو خالص دے رہے ہیں تو تمہیں بھی عقیدہ خالص رکھنا چاہیے۔ اس عقیدے کو خارجیت سے بھی بچاؤ، اور اس عقیدے کو رافضیت سے بھی بچاؤ۔ جب دودھ تم خالص بنتے ہو تو تمہاری دنیا محفوظ ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری جو عقیدے کی قوت ہے یہ رافضیت اور خارجیت سے محفوظ ہوگی، تو اس قرآنک تصور سے خدا تمہاری دنیا بھی محفوظ فرما دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی نجات کے نور سے منور فرما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضرت، بہت مدلل گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ حضرت، آج کل سوشل میڈیا پر طرح طرح کے فتنے ہیں، کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں موجودہ دور میں آپ کو مرشد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ چل سکتے ہیں۔
آپ کے لاکھوں مریدین اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو ذرا لوگوں کو بتائیں ایک مسلمان کے لیے مرشد کیوں ایک کامل مرشد ضروری ہے کہ اس کے نقش قدم پر وہ چلے؟ جب آپ کامل کہتے ہیں تو ایک ناقص کو کامل کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کامل ہوں؟ بے شک، کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا نہیں کہ کر میں کامل ہوں۔ کامل ہونے کے لیے اسے کسی کامل کا دامن پکڑنا پڑتا بے شک، ہے۔ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان سے نقائص وقوع پذیر ہوتے ہیں، اس سے غفلت ہو جاتی ہے، اس سے شرارت ہو جاتی ہے، اس سے بغاوت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں شرارت ہو، جہاں بغاوت ہو، جہاں نفسانیت ہو اور جہاں گناہ کی کثرت ہو، تو وہاں ایک ایسے کامل کی ضرورت ضرور ہوتی ہے کہ جو اس کے اعمال کو بھی درست ڈگر پہ ڈال دے اور اس کے عقائد کو بھی درست ڈگر پہ ڈال دے۔ اب آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ یہ دور جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، تو اگر یہ دور فتنوں کا دور ہے تو پھر فتنوں کے دور میں ایک ایسے کامل کی ضرورت ہے جو دل پر بھی نگاہ رکھے، جو ظاہر پر بھی نگاہ رکھے اور اس کے مستقبل پر بھی نگاہ رکھے۔ تو جو کاملین ہوتے ہیں وہ ناقصین کے لیے رہنمائی اور پشتپناہی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور کامل آدمی جہاں بیٹھتا ہے وہ کچھ بولے یا نہ بولے، اس کا سارا وجود اس کے لیے رہنمائی کا اور اس کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنکھ سے بھی ذکر کرتا ہے، وہ سانس سے بھی ذکر کرتا ہے، وہ خیال سے بھی ذکر کرتا ہے، اور دل کی دھڑکنوں سے بھی ذکر کرتا ہے۔ تو جہاں جس ولی کامل کی دل کی دھڑکنیں ذکر میں مصروف ہوں اور جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی سانسوں کی مالا پیش کرنے والا ہو اور وہ ذکر سے آباد ہو، تو مجھے بتائیں جہاں آپ خوشبو لگائیں تو جس کے پاس خوشبو نہ ہو وہ خوشبو کی تلاش میں نکلے، تو پھر تو اس کو خوشبو کی ضرورت ہے ہی ہے کہ جیسی خوشبو اس کے منہ سے نکل رہی ہے، اس کے وجود سے نکل رہی ہے، لہٰذا یہ خوشبو مجھے بھی رکھنی چاہیے۔ تو پیر اور مرید کا تعلق خوشبو اور طلب خوشبو، یہ وہ تعلق ہے جس کے بغیر جیسے میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں اور اس کا اثر فرشتوں پر بھی ہے، اس کا اثر مخلوق پر بھی ہے، تو شریعت کی خوشبو جس کے پاس ہوتی ہے، طریقت کی خوشبو اور سرور بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو جس کو طلب ہوتی ہے، طلب سے مطلوب مل جایا کرتا ہے۔ اور اس دور میں جس دور میں فتنے بہت ہیں، بدعمالیاں بہت ہیں، بدعقیدیاں بہت ہیں، تو اس پرفتن دور میں ایک ایسے کامل ولی اللہ کی ضرورت ہے کہ جس کے جلم میں بیٹھا جائے، جس کی نظروں میں بیٹھا جائے، تو پھر جو کیفیات اس کے اندر موجودن ہوتی ہیں وہ اس کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتی حضرت آخری سوال کی جناب آتے ہیں، کافی آپ کا وقت لے لیا۔ ہر بندہ پریشان ہے، سکون قلب نہیں ملتا، کہہ رہے ہیں ہم عبادات بھی کرتے ہیں، سکون نہیں ملتا، تو ایسا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ایک تو اپنی عبادات کے اندر سکون قلبی محسوس کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کریں؟ تو اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت سوال ہے۔ میرے شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 50 سال ہو گئے ہیں، چہرے پر وہ نور نہیں، جی، دلوں میں وہ سکون نہیں۔ سکون ہے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اعمال خیر بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ؟ سکون بھی نہیں اور چہرے پر رونق بھی نہیں۔ اور یہ سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں ناظرین۔ یقیناً آپ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً اعمال خیر کے اس پگڈنڈی سے آپ گزرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ سکون کیوں نہیں؟ چہرے پر اطمینان کیوں نہیں؟ وہ روح کو طمانینت میسر کیوں نہیں؟ اس کا جواب میرے شیخ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ اعمال خیر جمع ہوتے ہیں، جہاں سجدے کا اثر داخل ہوتا ہے، جہاں آہ و زاری اور نالہ ہائے نیم شبی رات کو اٹھ اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنا، آہ و زاریاں کرنا، اور پھر یہ آنکھوں سے موتی کا گرنا اور اس کے اثر کو دل اور روح میں محفوظ کرنا، اس جگہ کو دیکھو کہ کہیں وہاں چھید تو نہیں پڑ گیا، کہیں وہاں سوراخ تو نہیں ہو گیا۔ آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ میں 40 سال نماز پڑھ چکا ہوں، 40 سال روزے رکھتا رہا ہوں، اتنی عبادت کرتا رہا ہوں، تو ذرا ٹٹولیں اپنے آپ کو، اپنی جامع تلاشی کریں، اپنے اندر دیکھیں اور ایگزامن کریں اور تلاش کریں اپنے اندر کو، کہ اندر کوئی سوراخ تو نہیں، اندر کوئی چور تو نہیں، جو خزانہ آپ جمع کرتے ہیں کوئی چور تو نہیں لے جاتا، کسی کا ڈاکہ تو نہیں پڑتا، کسی نے آپ کے خزانے کے دروازے کو توڑ تو نہیں دیا ہے،
اور دروازہ ٹوٹا ہو، کھڑکی کھلی اور آپ اس میں ڈالتے جائیں تو یہ اس مٹکے کی طرح ہے کہ جس میں آپ پانی ڈالتے جائیں اور نیچے پیندے پر اس کا سوراخ ہو، تو جتنا پانی ڈالیں گے وہ اسی طرح ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر ایسے مٹکے اور ایسے دل کے لیے ایسے کامل کی ضرورت ہے جو اس کو درست کرے، ٹھیک کرے، ہر چاروں جوانب سے اس کو مربوط اور مضبوط کر دے وے، تو جب بھی وہ سجدہ کرے گا اسے سکون ملے گا۔ جب بھی وہ دامن اپنے رب کے سامنے پھیلائے گا، جتنی بڑی مشکل ہوگی خدا اس سے زیادہ اس کو اطمینان قلب و روح عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اس دور میں دلوں میں، روحوں میں اتنی میل جم چکی ہے اور اتنا کچرا داخل ہو چکا ہے کہ وہاں پر آپ خوشبو کے، وہاں آپ بوتلز خالی کر دیں، وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس دل کو، روح کو پاک اور صاف نہ کیا جائے۔ جیسے کہ گھر میں کچرا پڑا ہوا ہو، آپ وہاں پر خوشبو نہیں ڈالتے، تو پہلے آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر وہاں آپ خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو پھیلاتے ہیں۔ وہ جو فریگرنس ایک مکان میں اور کمرے میں ڈیولپ ہوتی ہے، اندر آنے والے کو ایک نیا جہان خوبصورتی کا، محبت کا میسر آتا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ جب انسان اپنے باطن کا تزکیہ کرتا ہے تو اسے اطمینان مل جایا کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح ایک دل میں دو طالب نہیں رہ سکتے، ایک رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا مصطفیٰ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اور ہمارا نظام ایک ہے، اور ہمارا راستہ ایک ہے۔ تو یا تو رحمان کی دوستی یا شیطان کی دوستی۔ تو مسلم اور مومن شیطان کی دوستی پر خدا کی دوستی کو ترجیح دیتا ہے، اور خدا کا نام اور اس کی رحمتیں جہاں پر آتی ہیں، جیسے پتھر سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے، اسی طرح اس دل سے محبت کے چشمے نمودار ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس وجود تک ہی قائم نہیں رہتے، مخلوق خدا جہاں جہاں سے بھی آنا چاہے تو وہاں سے فیض یاب۔ ماشاء اللہ حضرت، ایک سوال رہ گیا تھا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور چند ایام باقی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری ہم کیسے کریں، پھر ماہ رمضان المبارک کو ہم پالیں تو وہ گزاریں کس طرح، اس حوالے سے ذرا اب آپ کی رہنمائی کریں برا۔ سامعین و ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو یہ آستین ایسے فولڈ کر کے پیچھے لے آتے تھے، اپنا اظہار بھی ایسے فولڈ کرتے تھے، نف الصوب کہتے ہیں اس کو فقہ کی زبان میں، اس کو ایسے اوپر کر دیتے تھے۔ تو گویا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی تو آپ ظاہری طور پر حرکات و سکنات سے بھی دیکھنے والوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خدا کی رحمت کا مہینہ ہے، یہ خدا کی مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو قیامت تک آنے والوں کو میرے نبی نے ظاہری تیاری کا بھی سبق دیا اور باطنی تیاری کا بھی سبق دیا، کیونکہ جیسے باطن کا اثر ظاہر پر ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر کا اثر بھی باطن پر ہوتا ہے، اور انسان تیاری کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کا بھرپور احترام فرمایا کرتے تھے اور اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت، رات کی عبادت، تہجد کی عبادت، اوابین کی عبادت، یہ سارا مہینہ، سارے کا سارا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو میں تمام روزہ داروں سے، رمضان کے مہینے سے گزرنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، کیا پتہ یہ آپ کی زندگی کا، میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پھر ہمیں میسر نہ آئے۔ لہٰذا اتنی کمائی اور اللہ کی بارگاہ میں اتنی دعائی دے دو کہ ایسی دوائی میسر آ جائے، ایسی دوا میسر آ جائے، ایسی عطا میسر آ جائے کہ جس سے دل اور روح قیامت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائے۔ حضرات گرامی، قرآن کی تلاوت، نوافل، رات کے نوافل، ویسے ہی اٹھنا ہی ہے آپ نے سحری کے لیے تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 4 رکعت نفل، 6 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ وہ جو 4 اور 6 رکعت تہجد کے آپ ادا فرمائیں گے، سارے جہاں کا سونا ایک طرف، چاندی ایک طرف، اور وہ 6-8 رکعتوں سے جو سکون قلب و نظر میسر آتا ہے، اس کا کوئی پوری دنیا کا سونا اور چاندی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
मोमिन, तू इबादत के लिए बना है, तू रियाजत के लिए बना है, तू नबी दो आलम का उम्मती है, लिहाजा तेरे हरकत, तेरे सकनात, तेरे ख्यालात, तेरे मकालात और तेरे मजालात में रमज़ान का इतना नूर हो कि 11 महीने उसी रमज़ान के नूर और उसी सुरूर में गुजर जाएं। मेरा यही पैगाम है कि मर्द व ज़न, छोटे बड़े बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार रमज़ान के नूर से मुनव्वर हों। और दूसरी बात, जिस आदमी ने रोज़ा रखा हो दिन का और रात की इबादत से गुजरा हुआ हो, उसके चेहरे पर वो नूर होता है कि खुदा आपको, हज़रत बिलाल जो स्याह चमड़ी वाले मोटे होंठ वाले थे, तो सहाबा कहते हैं कि सूरज की रोशनी में वो चाशनी नहीं जो हज़रत बिलाल के काले चमड़े में भी अल्लाह ने कायम रखी। सुबहान अल्लाह, सुबहान। इसलिए मेरे दोस्तों, इस रमज़ान को गुजारो बहुत खूबसूरती से। मन 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 काम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफिर लो। जो रमज़ान को एहतिसाब के साथ गुजारे और मोहब्बत के साथ गुजारे, तो उसे रमज़ान नी में मग़फ़िरत का ताज दे दिया जाता है। और जिसकी मग़फ़िरत होती है ना, उसका चेहरा बताता है, उसका नूर बताता है, उसकी पेशानी बताती है कि नूर से ही भरी हुई। तो ऐसे चेहरे जो नूर बदामा होते हैं, जिस अंधेरे में भी बैठ जाएं, वहाँ नूर ही नूर होता है। अल्लाह आप सबको सलामती दारैन की नसीब फरमाए। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया। यकीनन गुफ्तगू आपके साथ करें तो वक्त का पता नहीं चलता, कई सवालात हैं, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ नशिस्त रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल्स के ज़रिए मेरा पैगाम मोहब्बत कितने लोगों तक पहुँचेगा। और यकीनन ये जो बातें जिससे मेरा दिल खुश हुआ है, आपका दिल खुश हुआ है, ढेर सारे लोग जो देखने सुनने वाले हैं, अल्लाह ताला ये खुशियाँ उनको भी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह आपको सलामती अता आमीन। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आज के प्रोग्राम में एक हमारे साथ मौजूद थे जिगरगोश हज़रत शेखुल आलम हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर सुल्तानुल आरिफ़ीन सिद्दीकी अल अज़हरी नक्शबंदी ज़ेब सजादा नशीन आस्ताने आलिया नेरिया शरीफ आज़ाद कश्मीर। आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में जल्द दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।